الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین حضرات، میں ابھی آپ کے سامنے موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، اس کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کن کن مراحل سے وہ گزرتا ہے، کیسے معاملات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس تعلق سے میں سب سے پہلے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ چار چیزوں کی شہادت نہ دے دے: خدا کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے، موت پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ چار چیزیں ہیں جس پر مسلمان کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، تبھی وہ زندگی میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت کی فکر کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کو اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی قبر سے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد تیرا اصل ٹھکانہ یہ جنت ہے، جہاں تو عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے گا۔ اور کوئی شخص اگر برا ہے تو اس کو صبح و شام جہنم اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں جو تجھے سزا مل رہی ہے وہ ایک عارضی سزا ہے، اس کے بعد ایک ہمیشہ کی سزا جب تک اللہ چاہے گا تجھے دے گا، وہ جہنم کی سزا ہوگی، اور صبح و شام اس کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرنے والا قبر میں پہنچتا ہے اگر وہ نیک ہے تو وہ بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے قبر میں بیٹھتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم کس دین میں تھے؟ وہ کہتا ہے میں اسلام میں تھا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کی طرف سے روشن دلائل کے ساتھ تشریف لائے، ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کسی کے ممکن نہیں کہ وہ دنیا میں خدا کو دیکھ سکے۔ پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، یہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو دیکھ لے جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہ اس کی تازگی اور رونق اور جو کچھ اس کے اندر ہے دیکھتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم یقین پر قائم رہے، اسی پر تمہیں موت آئی اور اسی پر انشاءاللہ تعالی تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ان فرشتے اس نیک بندے سے سوال کریں گے کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا اسلام۔ تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ۔ اس کے بعد جہنم کی طرف اس کو ایک نظر دکھایا جائے گا تو جہنم اس وقت جو جہنمی لوگ ہوں گے ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ انسان کو کھایا جا رہی ہے، تو فرشتے اس سے کہیں گے تو خوش ہو جا کہ اللہ نے تجھے اس عذاب سے بچا لیا۔ پھر اس کو جنت کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے اور دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جہاں یہاں سے نکلنے کے بعد جانا ہے، اور یہ بہت ہی آرام دہ جگہ ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے سامنے سورج کے قروب الغروب ہونے کا منظر پیش کیا جاتا ہے، یعنی اسے ایسا لگتا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نماز ادا کر لینے دو۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے اور وہ نیک ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے اور میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو فرشتے جب اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو اٹھ کے بیٹھ، جب اٹھتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو، تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، نماز تو تجھ پر دنیا پر فرض تھی، اب تو سو جا اس دلہن کی طرح جسے اس کا چاہنے والا ہی اٹھا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کپڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں نکل آؤ اس حال میں کہ تم اس سے یعنی خدا سے راضی ہو اور وہ تم سے راضی ہے۔ اللہ کی رحمت اور پھول پودوں کی طرف اور رب کی طرف جو غضبناک نہیں ہے تو وہ نکلتی ہے نہایت عمدہ مشک کی خوشبو کی طرح، یہاں تک کہ ہاتھوں ہاتھ اسے ایک دوسرے سے لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کے دروازے پر لے کر پہنچتے ہیں۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا خوب ہے یہ خوشبو جو زمین کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہے۔ پھر اسے مومنوں کی روح کے پاس لاتے ہیں تو وہ اس سے مل کر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جنتی جتنی خوشی کہ تم میں سے کسی کو غائب شخص سے مل کر ہوتی ہے، جو اس کے پاس آ جائے پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے اور فلاں شخص کا کیا حال ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دو کہ یہ دنیا کے رنج و غم میں گرفتار تھے، انہیں کچھ آرام کرنے دو۔ پھر جب کہتا ہے کہ فلاں شخص مر گیا، کیا تمہارے پاس نہیں آیا، وہ کہتے ہیں اسے اس کے ٹھکانے ہادیہ یعنی دوزخ کی طرف لے گئے۔ اور جب کافر کے مرنے کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے ٹاٹ لے کر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں نکلو اس حال میں کہ تم سے خدا ناخوش ہے۔ خدا کے عذاب کی طرف تو وہ مردار کی نہایت سخت بدبو کی طرح نکلتی ہے، یہاں تک کہ اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی سڑی ہوئی بدبو ہے، یہاں تک کہ اسے کافروں کی روحوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ چند حدیثیں تھیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور حدیثیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ یاد دلایا کرو، یعنی کہ یہ آدمی جب مر رہا ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمے کا درد کراؤ۔ جو شخص اس دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کا رخ کر رہا ہو اور ظاہری علامات صاف طور پر اس کے مرنے کی پیش گوئی کر رہی ہو تو اس کے قلب و ذہن کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرو۔ اب تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ مرنے والے کو عذاب قبر میں کیسے دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص مرتا ہے اور برا آدمی ہوتا ہے تو جب اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو دفن کرنے والے جب واپس آتے ہیں تو وہ چیختا ہے کہ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، مجھے واپس لے جاؤ۔ تو فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، وہ سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو قبر ان کو دبوچ لیتی ہے اور اس طرح دبوچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر دکھایا، اور اسی طرح اس کو قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ اور جو آدمی نیک ہوتا ہے اس سے جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو وہ تمام سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی قبر کو چوڑا کر دیتے ہیں حد نگاہ تک، یہاں تک جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قبر جنت کے باغوں میں سے تو یا تو ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہو گئی اس کی آگے کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جس کی یہ منزل مشکل
پھر اس کی ہر منزل مشکل در مشکل ہوتی جائیں گی. یہاں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم نیک اور صالح عمل کریں، جس سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جب اپنے حضور بلائے تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں، ہمارے لیے سختی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا عنایت